Subscribe to our ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتی تکلم السباع الانس، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسانیت میں سائنس ترقی کر کے اتنی ترقی نہ کر جائے کہ تفتیشی کتے جانور بندوں کو تفتیش کی حقیقتیں بیان کرنے لگ جائیں گے۔ اب ایئرپورٹ پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں کتے آپ کو، سونگ کے جا کے، تو جہاں افیون چرس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں جا کے سونگتے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتے بول رہے ہیں، انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز ہے۔ فرمایا کہ کتے، جانور، بہائم وہ تفتیشیں کریں گے اور لوگوں کو اطلاعات دیں گے، بتائیں گے۔ اور فرمایا حتیٰ تکلم الرجل عذبۃ صوتہ، حتیٰ کہ یہ چابک کا جیسے دستہ ہوتا ہے نا، چابک دستہ جیسے، یعنی یہ آپ سوٹی رکھتے ہیں یا کوئی دستہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، جیسے ٹیلی فون اور سیل فون ہے، موبائل فون، سیل فون، یہ بولیں گے اور انسان سے کلام کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے آلات ہیں، چھوٹے سے ہاتھ میں، فرمایا ان سے آوازیں آئیں گی، وہ کلام کریں گے، ان سے آوازیں آئیں گی۔ وشراک نعلہ، حتیٰ کہ جیسے تسمہ ہے جوتوں کا، تسمے جیسی باریک چیزیں بھی بولیں گی۔ اور انسان کے اعضاء جو ہیں، آرگنز جو انسان کے، وہ بھی انسان کو معلومات فراہم کریں گے۔ جاسوسی کے آلات خبر دے گی کہ پیچھے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے، بگنگ سسٹم آ جائے گا، آپ کے پیچھے ایسے آلات نصب ہو جائیں گے کہ گھر میں جو آوازیں آ رہی ہیں، کون ملنے آیا، کیمرے فوٹو لیں گے، آوازیں دور بیٹھ کے سنائی دیں گی۔ یہ آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی پوری ورلڈ میں یوز ہو رہی ہے، اور ہر چوتھے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم خفیہ معلومات لیں۔ آقا علیہ السلام نے آج کے دن کی اس ورلڈ کی معلومات خفیہ کے طریقے بھی بیان فرما دی۔ اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں تھے، کشتیاں نہیں تھیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں، یہ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بعد ازاں جا کر یہ کشتی ڈیولپ ہوئی ہے۔ پھر جب سائپرس میں فتوحات کی ہیں، پھر افریقہ کے ملکوں سے اسپین گئے ہیں، تو کشتی بعد میں ایجاد ہوئی، یعنی سفر کے لیے جو وار شپس ہوتے ہیں نہیں تھے۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سفر میں تھے، جنگ کے لیے سفر پہ نکلے ہوئے تھے باہر، دوران جنگ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ باری تعالیٰ اپنا رحم فرما سب پر، وَعَلَى الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشک و تر پہ سفر کرنے والوں پر بھی کرم کر۔ بھائی خشکی میں تو سفر کر رہے تھے، تر پہ کون سفر کر رہا تھا اس وقت؟ سمندروں اور دریاؤں میں ابھی تک سفر نہیں شروع ہوئے تھے، ان پہ بھی کرم کر۔ فی البر والبحر، اور زمینی سفر کرنے والوں پر اور سمندری سفر کرنے والوں پر بھی سفر کر، زمینی اور ہوائی سفر کرنے والوں پر بھی۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، حاذ دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی القوی والضعیف فما بال الرطب والیابس۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، صحابہ کرام، کہ یہ کمزور اور طاقتور کے لیے دعا کرنا، یہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ خشک و تر اور بحر و بر کے لیے جو دعا کی ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بحر و بر اور خشک و تر کے سفر ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کر دی، اور پھر صحابی حضرت فضالہ بن عبید الانصاری فرماتے ہیں ہمیں اس دن تک سمجھ نہیں آیا جس دن تک ہم وار شپس کے ذریعے نہیں پہنچے قبرص، سائپرس تک۔ جب کشتیاں تیار ہو گئی تھی تو سائپرس کا سفر کیا، اور وہاں سمندر میں ہم نے جہاز دیکھے اور ہم جہازوں میں سوار ہوئے۔ خدا کی قسم اس دن سمجھ میں آیا کہ حضور کی دعا اس دن کے لیے تھی۔ آقا علیہ السلام نگاہ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیا ترقی ہونے والی ہے، کیا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہونے والی ہے، کیا کیا سفر کے وہیکلز آنے والے ہیں، انسانیت فضائی اور بری راستوں میں کس طرح جانے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سارے نالج انسانیت کو پہلے عطا فرما دی۔